السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی کے ساتھ ایمان والی زندگیاں عطا فرمائیں، آمین۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے ہم سورۃ العلق کی آیہ نمبر 6 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ العلق آیہ نمبر 6۔ کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان، بے شک انسان، لیطغی، البتہ سرکشی کرتا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں انسانوں کی اکثریت کی ایک عام خصلت کا بیان ہے۔ وہ خصلت کیا ہے کہ جب کسی بھی انسان کو سیر ہو کر کھانے کو مل جاتا ہے، جب اس پر خوشحالی کا دور دورہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، تو وہ انسان دوسرے انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا، اور پھر انسانوں کی بات تو چھوڑیں، وہ اپنے خالق مالک جس نے سب کچھ دیا ہے اس کی بھی بغاوت اور سرکشی پر اتر آتا ہے، یعنی انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ پہلی 5 آیات کے متعلق اب ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ 5 آیات ہیں جو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے موقع پر نازل ہوئی تھیں۔ اب آیہ نمبر 6 سے آنورڈ جو آیات ہیں ان کے حوالے سے ایک مفسرین نے واقعہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہ ابو جہل، جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، جس نے اسلام کی شدید مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت دشمنی نبھائی، اس نے کیا کیا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے نماز پڑھی تو میں معاذ اللہ آپ کی گردن کو پاؤں سے کچل دوں گا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ابو جہل، جس کا اصل نام ابو الحکم تھا، کیونکہ بہت پڑھا لکھا شخص تھا، عربوں میں پڑھائی لکھائی اتنی عام نہیں تھی، بہت چند لوگ ہی پڑھے لکھے تھے، انہی میں ابو جہل کا بھی شمار ہوتا تھا، جو ابو الحکم کے نام سے پہچانا جاتا تھا، نام اس کا ایکچول یہی تھا۔ یہ بہت پڑھا لکھا، جاننے والا، سمجھدار شخص مشہور تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام ابو جہل رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس دین نہیں ہوتا وہ ابو جہل ہی ہے، یعنی جہالت کا باپ۔ اب کوسچن یہ ہے کہ سورت کی 5 ابتدائی آیات تو پہلی وحی کے موقع پر نازل ہوئیں، اب باقی کی جو آیات ہیں وہ اس واقعے کے ساتھ ریلیٹ کی جا رہی ہیں، اور یہ آیات کہا جاتا ہے کہ پہلی وحی کے بہت عرصہ بعد نازل ہوئی تھیں۔
تو ان کی آپس میں مناسبت کیا ہے؟ پہلی 5 آیات کی اگلی والی آیات کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ اسکالرز نے ان آیات کی مناسبت یہ بیان کی ہے کہ انسان کو جب اتنی نعمتیں مل جائیں جو اوپر بیان کی ہیں، تو ملنے کے باوجود انسان احسان ماننے اور شکر کرنے کی بجائے سرکشی اختیار اگر کرے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے ضرورت کی ہر چیز دے کر دوسروں سے غنی کر دے اور وہ بندگی کی حد سے باہر نکل آئے، مقابلہ کرنے لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو جتنی چاہے سرکشی کر لے، یقیناً تجھے اپنے رب کے پاس ہی آنا ہے۔ اور پھر یہ کہ اوپر والی آیات میں پڑھنے لکھنے کی بات ہو رہی ہے نا، تو پڑھنے لکھنے کی بات کے بعد اب ایک دم سے انسان کی سرکشی کی بات کی جانے لگی ہے آیت نمبر 6 سے۔ تو یہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ کے نام کے بغیر اگر علم حاصل کیا جائے تو وہ علم جو ہے وہ سرکشی کا باعث ہے، کیونکہ ایسا علم جو آپ کو سرکش کر دے، آپ کو بغاوت پر آمادہ کر دے، آپ کے لیے فخر کا باعث ہو اور آپ خود کو ہی کوئی چیز سمجھنے لگ جائیں اس علم کی بیس پر، تو وہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ وہ انسان کو ابو جہل بنا دیتا ہے، اور انسان اس علم کو حاصل کرنے کے باوجود جاہل رہتا ہے۔ اور وہ علم صرف اس کی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے، کیونکہ انسان اس علم کی بیس پر جب اکڑتا ہے، فخر کرتا ہے، اس کے اندر سرکشی اور نافرمانی آ جاتی ہے، اور پھر وہ دوسروں کو اس طرح سے نقصان پہنچاتا ہے کہ باقی لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت نالج والا بندہ ہے، اور وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا شخص خود نہیں بھٹکتا، اپنے ساتھ بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی بہکا دیتا ہے، اور یہ سینیریو تو آج کل کے دور میں ہمیں بہت نظر آتا ہے نا، کہ لوگ بس دیکھا دیکھی کا کھیل ہے، لوگ دیکھتے ہیں جس چیز کو اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ تو ایک شخص جو بظاہر بہت علم والا آپ کو محسوس ہو رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نے بہت علم حاصل کیا ہوا ہے، تو اگر اس کو لوگ فالو کریں گے دیکھا دیکھی، جو خود سرکشی پر اور بغاوت پر آمادہ ہے اور اپنے آپ کو اپنے علم کی بیس پر کوئی چیز سمجھ رہا ہے، تو وہ پھر سراسر سب کے لیے خسارے کا ہی باعث ہے۔ تو یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہرگز ہونا نہیں چاہیے تھا کہ جس خدائے کریم نے انسان پر اتنا بڑا کرم فرمایا ہے، اس کے مقابلے میں وہ جہالت برتے اور ایسا رویہ اختیار کرے کہ سرکشی پر بغاوت پر اتر آئے۔ اب انسان سرکشی، ظلم اور زیادتی پر کیوں اترتا ہے، اس کی جو مزید وضاحت ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیہ مبارکہ کو جب پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کو بہترین طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی آیات کا بہترین فہم عطا فرمائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔